نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عربی زبان سیکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ دیکھیں، ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق عربی زبان سے وہ دین کی وجہ سے ہے۔ ہماری پوری شریعت کا مدار عربی زبان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن، احادیث مبارکہ، فقہ، یہ تمام کے تمام عربی زبان میں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا معروف قول ہے، تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اگر ہم عربی زبان سیکھتے ہیں اور نیت دین کو سیکھنے کی ہے، دین کو سمجھنے کی ہے، قرآن کو، احادیث مبارکہ کو، تو پھر ہمارا شمار اللہ کے ان محبوب بندوں میں ہوگا جو اللہ کا کلام جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو عربی زبان اس نیت سے سیکھنا یہ ثواب کا ثواب ہے اور قربت خدا بندی کا ذریعہ بھی ہے۔ مگر افسوس، ہم لوگ یہ سب جانتے ہوئے اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے، انگریزی تعلیم کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو کتنا مشقت میں ڈالتے ہیں اور برسہ برس اس میں کھپا دیتے ہیں، مگر دینی تعلیم اور دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا۔ دیکھیں، مسلمان کے سامنے دونوں جہاں ہیں، دنیا کا جہاں بھی ہے، آخرت کا جہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دونوں جہاں بہتر کرے، لیکن ایک مسلمان کا مقصود اول جو ہے وہ دین اور دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں، یہ فطرت کے مطابق بھی ہے۔ ہم سب سے پہلے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے مسلمان ہونے کی۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو یونین کونسل میں جا کر اس کا نام درج کرایا جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یا جس ملک کا بھی ہے۔ تو ہم دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ بچے کے سامنے دنیا کا جہاں بھی ہے، یہاں کو انٹرنیشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے بچے کو الف با تا ثا یہ سکھانا چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہے سب سے پہلے، اور مسلمانوں کی اسلامی اور دینی زبان وہ عربی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ الف بے بے ٹے سے یہ سکھانا چاہیے کہ وہ دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ سکھائیں ABC یا کوئی دوسرے علوم، دنیاوی علوم اگر سکھانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ہمیں عربی زبان سے محبت رکھنی چاہیے، سیکھنا چاہیے اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث، کہ عربوں سے 3 وجوہ سے محبت کرو۔ لأنی عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، ولغت اہل الجنت عربی، اور اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ تو ہم عربی سے محبت کریں، عربی کو سیکھیں،
یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان ہے، ہمارے دین کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب زبان ہے کہ اللہ نے اپنا کلام اس زبان میں نازل فرمایا۔ تو ہم عربی زبان سے محبت کریں، اسے سیکھیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال ہم نے عربی زبان سیکھنے کے لیے ایک کورس شروع کیا ہے۔ اس میں 2 سیریز ہیں، ایک طلباء کے لیے جو عربی سے واقف ہوتے ہیں لیکن عربی زبان نہ بولنے اور نہ سننے کی وجہ سے وہ بول نہیں پاتے، کوئی بولے سمجھ نہیں پاتے، تو یہ سیریز جو ہے یہ مکالمے کی صورت میں ہوگی۔ جب ایک طالب علم بار بار سنے گا تو اس کے اندر بات سمجھنے کا اور بولنے کا مادہ پیدا ہوگا۔ اور دوسری ویڈیوز عام لوگوں کے لیے جس میں شروع سے تھوڑی بہت گرامر کے ساتھ الفاظ کو اور جملوں کو ڈسکس کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہمارے ساتھ جو 2-3 مہینے چلے گا اور ویڈیوز کو سنے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، شوق اور ذوق رکھے گا، تو اس کے اندر عربی زبان سمجھنے اور بولنے کا کافی موقع پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔